بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ولا تمیلوا کل المیل۔ سورہ نساء آیت 129۔ اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ ان دونوں کلاموں کے درمیان فرق اور تفاوت پایا جاتا ہے۔ ابو جعفر احول کہتے ہیں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے مدینہ کی طرف سفر کیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان دونوں آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند کا یہ فرمان، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں ان کے درمیان عدالت نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک سے نکاح کرو، یعنی نانو نفقہ میں عدالت۔ اور اس کا یہ فرمان کہ تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ مکمل طور پر ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ اس سے مقصود محبت و مودت ہے، کیونکہ کوئی بھی دو بیویوں کے درمیان محبت میں عدالت نہیں کر سکتا۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 202 حدیث 6۔ ابو جعفر احول اس شخص کے پاس آئے اور اس سے جواب سے آگاہ کیا۔ اس شخص نے کہا، یہ جواب حجاز سے لے کر آئے ہو، قرآن میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان فَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ آیت 269، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دی گئی ہے کے بارے میں سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حکمت سے مراد معرفت امام اور کبیرہ گناہوں سے دوری ہے کہ خداوند نے ان کے لیے دوزخ کو واجب قرار دیا ہے۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 383 حدیث صفحہ 388۔ خداوند کے فرمان الف لام میم صاد کا کیا معنی ہے؟ بنی امیہ کے ایک زندیقی شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن کریم میں خداوند کے فرمان الف لام میم صاد کا معنی پوچھا کہ اس سے خدا کا کیا مقصود ہے، اس میں کون سا حلال و حرام ہے اور اس میں لوگوں کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے ان بے ادبانہ سوالات سے غضبناک ہوئے اور فرمایا، تم برباد ہو جاؤ، خاموش رہو۔ الف ابجدی حساب سے 1 ہے، لام 30، میم 40 اور صاد 90 ہے۔ ان کو جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ اس شخص نے کہا 161۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب 61 سال بیت جائیں تو تمہارے دوستوں کی حکومت و سلطنت ختم ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کا انتظار کیا۔ جب 161 سال گزر گئے تو روز عاشور سیاہ پوش عباسی کوفہ میں داخل ہوئے اور ان یعنی بنی امیہ کی حکومت و سلطنت ختم کر دی۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 163 حدیث 1۔ کاف ہا یا عین صاد کی کیا تفسیر ہے؟ ابن امارہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم آیت 1 کا معنی پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کاف یعنی خدا کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے، ہاں یعنی ان کی ہدایت کرتا ہے یا ان کا ولی ہے، عین اہل بیت اہل اطاعت کا عالم ہم سے ہے، اور صاد وہ اپنے وعدوں میں صادق ہے، یہاں تک کہ ان کا مقام و مرتبہ اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جس کی طرف قرآن کے باطن میں اشارہ ہے۔ معنی الاخبار صفحہ 28، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 377 حدیث 8۔ بہترین کام کون سے ہیں؟
رمادی روایت کرتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کون سے کام بہترین ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن کا آغاز اور اسے ختم کرنا۔ جب بھی اس کے آخر تک پہنچتا ہے تو از سر نو شروع کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 99 صفحہ 205 حدیث 6۔ قرآن کو زبانی پڑھنا بہتر ہے یا دیکھ کر؟ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، میں حافظ قرآن ہوں، کیا قرآن کو زبانی پڑھنا بہتر ہے یا اوپر سے دیکھ کر؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ پڑھو اور قرآن پر نگاہ کرو، یہ بہتر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے؟ بہار الانوار جلد 99 صفحہ 196 حدیث 4۔ استعاذہ کس طرح سے ہے؟ سما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمان خدا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ نحل آیت 98۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو راندہ درگاہ شیطان سے خدا کی پناہ مانگو کے متعلق سوال کیا اور یہ کام کس طرح انجام دیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کہو، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں سننے والے علیم خدا کی شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، رجیم یعنی راندہ درگاہ خبیث ترین شیطان ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 270، بہار الانوار جلد 99 صفحہ 215 حدیث 15۔ کیا با آواز بلند تلاوت قرآن کرنا درست ہے؟ معاویہ بن عمار کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے قرآن یا دعا بلند آواز سے نہیں پڑھی تو اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، ایسی سوچ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی کیا نظر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام لوگوں میں سب سے بہترین آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام تلاوت قرآن کرتے وقت آواز کو اس قدر بلند کرتے کہ تمام گھر والے آپ علیہ السلام کی آواز سنتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی لوگوں میں سے سب سے بہترین آواز کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ وہ جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور تلاوت قرآن کرتے تو اپنی آواز کو اس قدر بلند کرتے کہ وہاں سے گزرنے والے ماشکی اور دوسرے راہ گزر آپ علیہ السلام کے گھر کے قریب سے عبور کرتے تو وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور آپ علیہ السلام کی تلاوت کو سنتے۔ السرائر صفحہ 476، بہار الانوار جلد 99 صفحہ 194 حدیث 9۔ کیا ہر سورہ کو استعاذہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے؟ حلبی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیطان سے استعاذہ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہر سورہ کی ابتدا اس سے کرنی چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور پھر فرمایا، رجیم خبیث ترین شیطان ہے۔ میں نے عرض کیا، اسے کیوں رجیم نام دیا گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ راندہ درگاہ ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا جب بھی کسی چیز کو دھتکارا جائے تو اس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ ذہن اور علم میں دھتکارا ہوا ہوگا۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 28، بہار الانوار جلد 99 صفحہ 215 حدیث 16۔ مکمل استعاذہ کس طرح ہے؟ قرات میں اخنف کہتے ہیں، کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، جو لوگ ہماری اطراف میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ استعاذہ کے وقت کہتے ہیں، ہم شر شیطان سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں،
اور نبتی کے شر سے، اور جب وہ عرب کے مشابہ ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔